کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا طویل آپ نے وقت مسجد میں آپ بیٹھے اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر سنا، اور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درجہ شہادت پا کے دنیا سے گئے، درجہ شہادت پا کے، اس لیے کہ 104 کے بخار میں وہ لاہور سے اسلام آباد گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیا، حکومت سے اپنی بات منوا کے اٹھے۔ یہ ان کی شان تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے اللہ ان کی مدد فرماتا تھا اور اپنی بات منوا کے اٹھتے تھے، وہ اپنی بات منوا کے اٹھے۔ 104 کے بخار میں گئے اور وہاں کی سردی نے پکڑ لیا اور 2 دن کے اندر اندر وصال فرما گئے۔ آج میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے اور لکھی ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نوجوان تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ غزوہ تبوک کے حوالوں سے یہ چیز ہے واقعات میں، وہ چھوٹے تھے تو ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، ان کے چچا نے ان کو پالا اور ان پر نعمتوں کی برسات کر دی۔ چچا نے گھوڑے، اونٹ، بکریاں، جانور، سونا، چاندی ان پہ نچھاور کرتا رہا۔ وہ نوجوان سنتا تھا، قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتا تھا، مدینہ شریف کے قریب وہ قبیلہ رہتا تھا۔ وہ نوجوان سنتا تھا کہ اللہ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا ہے۔ آنے جانے والے لوگوں سے وہ حضور کے تذکرے سنتا تھا اور غائبانہ حضور سے محبت کرتا تھا، غائبانہ سرکار کو بن دیکھے آپ پر درود شریف پڑھتا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس آئے تو وہ اپنے چچا سے کہتا ہے، اے چچا میں انتظار کرتا تھا کہ تو اسلام لائے، لیکن لگتا ہے تو نہیں اسلام لانے والا، تو مجھے اجازت دے دے میں کملی والے کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، میں کلمہ پڑھوں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ ان آمنت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نزعت عنک کل شیء آتیتک، اگر تو نے ان کا کلمہ پڑھا تو جو کچھ بھی میں نے تجھے دیا ہے سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، حتیٰ کہ تیرے اوپر جو لباس ہے نا یہ بھی میرا ہے، یہ بھی چھین لوں گا۔ ابھی اس نے بات کی یہ تو اس نوجوان نے ساری چابیاں اٹھا کر اس کے آگے رکھی، کہا یہ لے اپنے گھوڑے، یہ لے اپنے اونٹ اور یہ لے اپنا سیم و زر، مجھے نہیں چاہیے، مجھے محمد عربی کا دیدار چاہیے۔ یہ حدیث میں نے بہت پہلے ابو نعیم میں بھی پڑھی تھی، دلائل النبوت ابو نعیم کی، اور لکھی بھی تھی، لیکن آج پھر تازہ ہو گئی کہ اس نے کہا کہ تو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں، سب کچھ دے دیا۔ اپنی ماں کے پاس آئے، ماں نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور اس نوجوان کو دیے، ایک اس نے نیچے باندھا، ایک اس نے اوپر لیا اور لباس بھی اتار کے دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ مسجد میں آ کر رات کو سویا، صبح سرکار تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، 2 چادریں لپیٹے ہوئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا من انتا، تو کون ہے، تو کو نیا بندہ ہے۔ اس نے ساری کہانی سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین،
آج سے تیرا نام ہو گیا دو چادروں والا، انت عبداللہ ذو البجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، آج سے تیرا نام عبداللہ ذو البجادین۔ آج حدیثوں کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کا نام ہی جہاں بولا جاتا ہے ذو البجادین، صحابہ بھی اس کو جب بلاتے تھے تو کہتے تھے ذو البجادین، دو چادروں والا مشہور ہو گیا۔ غزوہ تبوک آیا، وہ سرکار کے ساتھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ مجھے جام شہادت عطا فرمائے، اللہ مجھے رتبہ شہادت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب دعا فرمائی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما اردت ذالک انما اردت شہادتا فی سبیل اللہ، میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا آقا، میں تو آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا من خرج فی سبیل اللہ فاصابہ الحمى ومات بذالک فہو شہید فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کو بخار آ گیا، اسی میں موت آ گئی، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گیا۔ اور فرمایا من وقصتہ دابتہ فمات فی سبیل اللہ فہو شہید فی سبیل اللہ، جس کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا، اس کے جانور نے گرا دیا، اس طرح مر گیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گیا ہے۔ چنانچہ اس کو تیز بخار آیا اس نوجوان کو اور فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ، اسی قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے، کہ رات کو عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ بلال حبشی ایک شمع لے کر کھڑے ہیں، میں قریب ہوا تو دیکھا قبر کھودی ہوئی ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک میت کو نیچے اتار رہے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف فرما ہے، حضور نیچے ہیں، میت کو اتارا اور اس میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے یا لیتنی کنت صاحب ذالک القبر، اے کاش کہ وہ قبر والا میں ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں تدفین کا مقام حاصل کرتا۔ سرکار کے عاشقوں کو سرکار یوں نوازتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابا جی کو بھی اللہ کی راہ میں بخار آیا، اور بخار سے اللہ کی راہ میں گئے تو اللہ نے ان کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا، وہ شہید ہیں، بلکہ وہ تو شہیدوں کے بھی ایک بڑے مرتبے والے ہیں کہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جذبہ شہادت عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کے مشن کو ہم زندہ رکھنے والے بنے۔ تو کھڑے ہو جائے، درود و سلام۔